تین دوست تھے علی، ابراہیم اور موسیٰ. تینوں نے مل کر ایک مسجد بنائی. اور مسجد جب بنا لی تو اس کے بعد دوسرا اہم کام کیا ہوتا ہے مسجد بنانے کے بعد؟ ایک امام جماعت کو لے کر آئے کہ نماز پڑھائے. اب امام جماعت جو آئے انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی. وہ جو نماز میں اس امام جماعت جو تھے ان کا ایک طریقہ کار تھا. وہ یہ تھا کہ وہ سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھتے, اور سورہ اعلیٰ کے آخر میں کیا ہے؟ صوف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ علی شخص کھڑا ہوا نماز میں, یہ کہہ رہا ہے موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, ابراہیم کا نام لے رہے ہیں, علی میرا نام تو لے ہی نہیں رہے. مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے, مولانا صاحب جو ہے وہ نام دو کا لے رہے ہیں, میرا نہیں لے رہے. اب یہ بڑے پریشان ہوئے, مولانا صاحب کے پاس گئے, کہیں گے کہ قبلہ آپ کی قرات بڑی زبردست قرات ہے, ماشاءاللہ قبلہ بڑی زبردست قرات ہے, لیکن آپ کے علم ہے نا کہ مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے. مولانا میرے علم ہے مسجد آپ تینوں نے بنائی ہے, میرے علم ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, میرے علم میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر مولانا نے جماعت پڑھائی, پھر سورہ حمد پڑھا, پھر سورہ اعلیٰ پڑھا. سورہ اعلیٰ میں وہی ہے آخر میں صوف ابراہیم و موسیٰ. پھر میرا نام نہیں لیا انہوں نے. مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے, نام یہ دو کا لے رہے ہیں. پھر گئے مولانا صاحب کے پاس, حال چاول کہا بھیا کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے قبلہ قرات تو آپ کی بہت اچھی. قبلہ آپ کے علم ہے نا کہ مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے. کہاں میرے علم ہے, آپ بے فکر, میرے علم ہے مسجد آپ تینوں نے بنائی ہے. 2-4 دن تک ایسا ہوتا رہا, مولانا متوجہ نہیں ہوئے کہ کہنا یہ کیا چاہتے ہیں. پھر ان کے رات کو گھر گئے. یہ ایک عالم نے واقعہ سنایا ہے, ایران کے بہت بڑے مشہور ممبری کافی مشہور ممبر, ان کے بیٹے محسن کافی, یہ انہوں نے اپنے اس واقعے کو نقل کیا کہیں اپنی ایک تقریر میں. کہا اس عالم کے گھر گئے, تحفے طائف لے گئے. اچھا اب ان کی سمجھ میں آیا کہ اصل ماجرا کیا ہے, اب سمجھ میں آیا. اب جب دوسرے دن انہوں نے نماز شروع کی تو سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ جب پڑھا تو اس کے آخر میں صوف ابراہیم و موسیٰ, پھر کہا علی. لوگ سارے پریشان ہو گئے. نماز کے ختم کرنے کے بعد کہا مولانا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا کل رات کو نازل ہوئی ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. تو یہ ہوتا کہ جب انسان کو نیک کام کرنا, بالخصوص ایسا نیک کام ہو, مسجد بنائی, امام بارگاہ بنائے, حسینیہ بنائے جسے کہتے ہیں نا, بہت سے ایسے کام, لیکن توقع ہوتی ہے کہ یار لوگ ہماری تعریف کریں. لیکن جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, جن کے بعد اخلاص ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتے, وہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے. کہتے ہیں جب اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے. وہ ہارون کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ, میں اسے بیان نہیں کر رہا کیونکہ مجھے 2 واقعات اور بیان کرنا ہے. دیکھیں اخلاص کسے کہتے ہیں. اخلاص بہت مشکل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اتنا آسان نہیں ہے جتنا اہل ممبر نے بھی بیان کیا ہے. خود قرآن مجید میں دیکھیں آیات اخلاص کے اوپر بہت ہیں, احادیث معصومین, یعنی اتنا مشکل ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ایک عالم دین, یہ کتاب میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین کو ایک مجلس پڑھنی تھی. پہنچے مسجد میں, وہ نماز جماعت ہو رہی تھی, نماز کے بعد عالم کو مجلس پڑھنی تھی. تو جس عالم کو مجلس پڑھنی تھی انہوں نے اس عالم سے کہا جو نماز پڑھا رہے تھے, ان سے کہا حضور نماز آپ نے جب مکمل ہو گئی, نماز پڑھا لی, اب آپ جائیے. کہ حضور آپ مجلس پڑھیں گے, ہم سنیں گے, استفادہ ہوگا آپ کی, پڑھیں گے. کہا نہیں آپ جائیے. بہت زیادہ اصرار کیا اور انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا. بہت زیادہ اصرار کے بعد ان کا ٹھیک ہے چلے گئے. اور اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی 2-4 دن کے بعد تو انہوں نے ان سے شکوہ کیا, کہنے لگے حضور آپ نے اس دن اپنی مجلس میں ہمیں بیٹھنے دی. سے کہا یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا تھا, ایسے نہیں اتفاقا نہیں کیا تھا کام, میں نے کہا جان بوجھ کے کام کیا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ کام جان بوجھ کے کیا تھا کہ جب میں مجلس پڑھتا اور آپ بیٹھے ہوتے تو میری ساری توجہ کیا ہوتی عوام کی طرف, کہ میں یہ ثابت کرتا میں آپ سے اچھا مولوی, میں یہی ثابت کرتا لوگوں کے لیے کہ میں ان سے اچھا خطیب ہوں. تو کبھی میرا خدا کہاں جاتا, میں تو خدا کے لیے پڑھنا چاہتا تھا. کہا آپ میرے اور خدا کے درمیان میں حائل ہو رہے تھے, اس لیے میں نے آپ کو بھیج دیا. دیکھیے یہ ہے اخلاص. انسان اپنے عمل کا اتنا خیال کرتا ہے
کیا انسان اللہ کے لیے جب پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں جو میرے اور اللہ کے درمیان میں اگر حائل ہو رہی ہے تو اسے میں دور کر دوں. یہ اخلاص. اور اس کے بعد کہ انسان اپنے عمل میں جب اخلاص پیدا کرتا ہے. دیکھیں یہ اخلاص کیوں ہے, یعنی عمل میں اخلاص یہ وہ چیز ہے جو شیطان کی شکست کا پہلا ہے, پہلی چیز ہے جس سے شیطان شکست کھا رہا ہے. کہ اگر تیرے وہ بندے جن کے پاس اخلاص ہے وہ میرے اس پہ میں ان کو نہیں بہکا سکتا, ان کو گمراہ نہیں کر سکتا, اٹھاؤں گا سب کو, اغوا سب کو کروں گا اجمعین. دیکھیں جن اب یہ آپ دیکھیں یہ اخلاص کیسے حاصل کرنا یہ مہم ہے. کہ کام میں نے عرض کیا بہت سے کام تو انسان دیکھیں نماز عبادت تو خلوص میں ہو انسان پڑھ لیتا ہے, لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان کر رہا ہے لیکن کوئی اگر دوسرے نام سے کر رہا ہے تو لیکن انسان کو کتنا ایسا ہوتا ہے کہ کام میں نے کیا ہے, لیکن انسان جو اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر انسان یہ فکر نہیں کرتا کسی کے نام سے بھی ہو, لیکن پروردگار کے یہاں فرشتے تو غلطی نہیں کرتے.